السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ہومیوسٹیسس کو ڈیفائن کیا تھا اور ہم نے کہا تھا ہومیوسٹیسس سمپل اپنی باڈی کی آپٹیمم کنڈیشن کو برقرار رکھنے کا نام ہے، اور دوسرے اینڈ پر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہومیوسٹیسس میں جاندار یا کوئی ایک سیل اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی فلکچویشنز تبدیلیوں کے نقصانات سے بچا ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم ہومیوسٹیسس کی امپورٹنس اور ہومیوسٹیسس کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ آف آل امپورٹنس آف ہومیوسٹیسس، دو طرح سے ہومیوسٹیسس جانداروں کی لائف کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر ون، پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ آف آرگنزم اور سیل، کہ جاندار اپنے سیل یا پھر اپنے پوری باڈی کے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی تبدیلیوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یاد ہے کہ وہ تبدیلیاں ہمیشہ نیرو رینج کے اندر ہوتی ہیں، کبھی واٹر بیلنس سیٹ نہیں ہوتا، کبھی اس میں سولیوٹ پوٹینشیل سیٹ نہیں ہوتا، کبھی اس میں مختلف سیلوں کی پرمیابلٹی کا ایشو آتا ہے۔ تو واٹر کو بیلنس کے اندر رکھنا، سولیوٹ بیلنس پرووائڈ کرنا، اسی طرح سے ٹمپریچر کا بیلنس پرووائڈ کر دینا اور سولیوٹ کی کنسنٹریشنز کا بیلنس دینا، یہ سارے کا سارا پروٹیکشن آف انٹرنل انوائرمنٹ فرام ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی سینس میں لیا جائے گا۔ دوسرا کہ کوئی بھی ہومیوسٹیسس کسی بھی جاندار کی باڈی یا سیل کی سینٹرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی وقت میں ایک آرگنزم یا سیل کے اوپر باہر سے بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہیں۔ جب وہ افیکٹ کر رہے ہیں سو دے آر ان اٹیکنگ پوزیشنز، وہ جانداروں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سیل کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، بیرونی پریشر بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیل کے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایکسٹرنل اٹیکنگ پوزیشن سے بچنا ہوگا۔ تو بچنے کے لیے ہومیوسٹیسس ہی ہیلپفل ہے، جو سیل کے انٹرنل انوائرمنٹ کی سینٹرل ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ود دی پروسیس آف ایوولوشنری اسپیکٹس، تو صرف ایوولوشن ہی مختلف جانداروں کے اندر ہومیوسٹیسس کو مختلف طریقوں سے کرواتا ہے۔ یاد میں آپ نکتہ دیتا چلا جاؤ، مثلاً تھرمو ریگولیشن کے حوالے سے انسانوں کے اندر سویٹ گلینڈز ہیں اور سویٹنگ ہوتی ہے، مطلب پسینہ آتا ہے۔ اس کے برعکس ڈاگس کے اندر پینٹنگ ہوتی ہے، ریسپیریٹری ایکٹیویٹی ان کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور ایویپوریٹو کولنگ چل رہی ہوتی ہے۔ انسانوں میں ایویپوریٹو کولنگ پسینے کے ذریعے ہے، جبکہ دیگر میملس لائک ڈاگس ان کے اندر پینٹنگ ہے، ان کے اندر سویٹ گلینڈز کی اویلیبلٹی یا پسینے کی شرح نہیں ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ ہومیوسٹیسس کے مختلف میکانزمز ہیں جو جانداروں میں مختلف طریقوں سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھیے ہومیوسٹیسس کی ٹائپس کی طرف۔ ہومیوسٹیسس بنیادی طور پر 3 ٹائپس کا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف دیٹ از تھرمو ریگولیشن، سیکنڈ ون از آسمو ریگولیشن، لاسٹ ون از ایکسکریشن۔ تو دوستو تھرمو ریگولیشن it is maintenance of internal body temperature or protection of internal body temperature from the fluctuations of external environmental temperature۔ بیرونی ماحول کی تبدیلیوں سے جسم کے اندرونی ماحول کو بچا لینا، یہ تھرمو ریگولیشن کہلائے گا، یا پھر اپنی باڈی کے اندر ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھنا۔ کتنا کانسٹنٹ رکھنا ہے؟ اسپیشلی اگر آپ ایگزامپل کے طور پر لینا چاہیں، ان مین optimum temperature is just 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو 37 ڈگری سینٹی گریڈ کو اپنی باڈی کے اندر برقرار رکھنا تھرمو ریگولیشن۔ Now second one concept is osmoregulation. Osmoregulation is maintenance of solute and water concentration within cell, within the organisms۔ جانداروں کا اپنی باڈی کے اندر اپنی باڈی کے اندر یا سیل کے اندر سولیوٹ اور واٹر کی مقدار کو کانسٹنٹ رکھنے کا نام آسمو ریگولیشن کہلاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی سیریس اسٹیپ ہے کہ فلڈی یا ایکویٹک لائف کے اندر ہومیوسٹیسس کس طرح سے ہوگا، ماڈریٹ واٹر اویلیبلٹی پر کس طرح سے ہوتا ہے، سویئر لینڈ ڈرائی کنڈیشنز، ڈیزرٹیفائڈ ریجنز، ڈیزرٹس میں ہومیوسٹیسس کس طرح سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے
پانی پوری دنیا میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے اور ہر جاندار پانی کے اندر نہیں رہتا. ہر جاندار ماڈریٹ کنڈیشنز یا پھر ہر جاندار سخت خشک حالات میں بھی نہیں رہ سکتا. That's why osmoregulation is the maintenance of solute and water, but according to with their own different habitats. جانداروں کی ہیبیٹیٹس کے مطابق اور جگہ مختلف ہوں گے، مختلف ہیبیٹیٹس کے مطابق مختلف طریقوں سے سولیوٹ اور پانی کی مقدار کو کانسٹنٹ رکھنے کا نام آسمو ریگولیشن ہے. Let's say osmosis excretion, that is just mechanism that is involved in the removal of nitrogenous waste from a cell or from a body. کسی بھی جاندار کی باڈی سے نائٹروجینیس ویسٹ کا اخراج، نائٹروجینیس ویسٹ میں سے زیادہ تر یوریا، یورک ایسڈ اور امونیا شامل ہوتے ہیں. ان کا بلڈ پلازما میں نہ ہونا بہتر ہے یا ایک حد تک ہونا بہتر ہے، لمیٹڈ کنسنٹریشن کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر یہ اپنے لیمٹ کو عبور کرتی ہیں پھر ہمیں مختلف امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسکریٹ کیا جائے ریموول آف نائٹروجینیس ویسٹ کے فارمولے کے اوپر عمل پیرا. والسلام. تھینک یو.